حضرت عمر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سرگوشیوں میں کیا کہتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئے اور فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی کوئی راز کی بات نہیں بتائی جسے میں نے لوگوں سے چھپایا ہو۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ اس نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کیا باتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والد پر لعنت کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو شخص زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹائے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ہمارے اس امر یعنی دین اسلام میں کسی نئی چیز کا اضافہ کیا جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ نیا امر مردود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن اور اس صحیفے میں جو کچھ ہے کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ آئر پہاڑ سے لے کر سور تک حرام ہے، پس جس شخص نے دین میں بدعت ایجاد کی یا کسی شخص نے بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس کا فرض قبول ہے نہ نقل، تمام مسلمانوں کا عہد اور امان کی حیثیت برابر ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امامت کروائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑا مؤثر واعظ فرمایا جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل خوف زدہ ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ کا الوداعی واعظ معلوم ہو رہا ہے، آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پس تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، پس تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھو، ہر سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے آپ کو دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچاؤ۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی تو اس کو ان لوگوں کے ثواب کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کوئی بدعت کا کام ایجاد کیا جسے اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں فرماتے تو اس کو ان لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کے گناہوں میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کا حرم یہاں سے جبل عنبر تک، وہاں سے ثور تک، اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اس میں کوئی بدعت نہ کی جائے، جو کوئی بدعت نکالے اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ لغو اور ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ میرے حوض کوثر پر آئیں گے اور میں اس وقت دوسرے لوگوں کو روک رہا ہوں گا جیسے ایک شخص اپنے حوض سے دوسرے کے اونٹوں کو الگ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی جو کسی اور امت کے پاس نہیں ہوگی۔ تم میرے پاس حوض پر آؤ گے تو تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے گا۔ تب میں عرض کروں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اس وقت ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے، ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں نکالی تھیں۔